مثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا۔ اور ذرے کی پھر مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک کمرہ بند ہو، اس میں سے چھوٹا سا سوراخ ہو، سوراخ میں سے دھوپ کے اندر آ رہی ہو، اور دھوپ میں ہوا میں جو ہر وقت گرد کے ذرات رہتے ہیں، اس وقت وہ جو اڑتے نظر آتے ہیں، عام طور پہ نظر نہیں آتے، اس روشنی میں دھوپ میں جو اس ذرے جتنی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، اس ذرے جتنی گناہ بھی لکھا جائے گا۔ کتاب مرقوم، رقم کیا ہوا دفتر اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ اقرا کتابہ کفا بنفسک، پڑھ اپنی کتاب، تیرے لیے یہ کافی ہے۔ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب بھی کیا چیز ہے، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، ساری باتیں لکھ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ موقع دیا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سانس ہے تو چانس ہے، سانس مس ہو گیا تو چانس مس ہو گیا۔ مدرسے میں پھر بھی مل سکتا ہے، اسکول میں پھر بھی مل سکتا ہے، مرکز میں پھر بھی مل سکتا ہے، کوئی غلطی کر دو دونوں ہاتھ کاٹ دو پھر بھی چانس مل سکتا ہے، دونوں پاؤں کاٹ دو پھر بھی چانس مل سکتا ہے، لیکن یہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ چانس دوبارہ نہیں مل سکتا۔ زندگی ایک ہی بار ملی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، مجرم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ تم دیکھو کہ مجرم لوگ کیسے تمنا کریں گے، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا یقین آ گیا، ساری باتیں پکی نکلی ہیں، یا اللہ ابھی ہمیں تھوڑا وقت دے دو ہم سب کچھ کر کے آئیں گے، تو موقع ملے گا جی۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، یہ اجر کبیر کا وعدہ کس کے ساتھ، یہ اجر کریم کا وعدہ کس کے ساتھ ہے، یہ بن دیکھے سودا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن جعفر میرے ساتھ تھا اور میں چلا گیا بغداد اور بصرہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ محل تعمیر کر رہا تھا، اور مجھے اس کو دیکھ کر بڑا رشک آیا۔ میں نے تھوڑی سی اس کے بات کی کہ تو نے اپنے محل میں کتنی لاگت، کتنا اس کا اندازہ لگا رکھا؟ کہا 2 لاکھ کے 1 لاکھ درہم۔ کہا تو اگر یہ درہم مجھے دے دے تو میں اللہ سے تجھے جنت میں ایک محل کی ضامن بنتا ہوں، تیرے لیے اللہ سے محل لے کر دلواؤں گا تجھے اگر یہ پیسے مجھے دے۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اٹھ کے کھڑا ہو گیا احتراماً، کیا کہ حضور مجھے پتہ نہیں تھا، کیا معاف کیجیے گا، مجھے اس کے لیے سوچنے کا موقع دے۔ تو رات بارے ایسے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بھی کہ دن کو جا کے دعوت، اور نبی کیا کہتے تھے، رات کو اللہ کو، اور پھر میرے دوستوں داعی کا کیا ہے، دن کو دعوت دینا، رات کو اللہ سے مانگ، رات کو اللہ سے مانگ۔ کہا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے مانگتے رہے، اور میرے دوستوں صبح ہوئی تو دعاؤں کے اثرات اس پہ پہنچے تھے، اور درموں کے توڑے لے کر دروازے کے بیچ میں انتظار میں کھڑا تھا کہ کس نے مائیں گے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو خوش ہو گئی اور کہنے لگا کہ حضور آپ کہا کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ کہا یہ حاضر ہے، اور کا پرچہ اور قلم لا کر دیا اور کہا مجھے لکھ کر دے دیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کی پوری صفات لکھی، وہ محل ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اس کے 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 70,000 خادمان نوکران فرشتے اور غلمان کھڑے ہوں گے، اور اس کو ہر طرف سے جانی لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، کوئی بری کلام نہیں سنیں گے، کیا سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر اطراف سے سلامتی سلامی، ادھر سے داخل ہوں گے تو فرشتے سلام کریں گے، ادھر سے آئیں گے تو غلمان نوکر سلام کریں گے، پتے نیچے جھکیں گے، درخت قطوف و دانیاں پھل پوچھے ان سے بھی آواز سلامتی سلامتی، پرندے اوپر اڑ رہے ہوں گے ان کا بول، وہ بھی ان کا نغمہ ہوگا سلامن سلام سلامن سلام، نبیوں کا قول سلام اور فرشتوں کا قول سلام، نوکر بھی سلام، حورین بھی سلام، حتیٰ کہ سلامن قولا من رب الرحیم، اللہ بھی سلام کریں گے، جنتی کو اللہ بھی سلام کرے، اللہ کا قول بھی ان کے لیے سلام۔ تو میرے دوستوں ساری صفات لکھی اس کے والے کی، اور وہ درموں کے توڑے لے کر آئے اور کہا کہ رات تک 1 درم بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا تھا، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تقسیم کر۔ اور کچھ دن گزرے، ایک دن صبح کی نماز پڑھانے محراب میں آگے گئے تو ایک پرچہ پڑا ہوا تھا، اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا مالک بن دینار کی طرف سے اللہ نے اس کو اتنا بلکہ اس کے دگنا چگنا زیادہ دے دیا۔ وہ بڑے متخیر سے ہوئے اور پرچہ لے کے پڑھا اور نماز پڑھائی، پھر اس کو کہا جعفر چل اس نوجوان کی طرف چل، دیکھا تو اس کے مکان پہ سیاہی کا سوگ کا نشان تھا، رونے کی آوازیں آ رہی تھی، پوچھا تو پتہ چلا کل اس نوجوان کا انتقال ہو۔
اور میرے دوستوں کہا اس کو تجہیز و تکفین کس نے کی، اس کو کفن کس نے پہنایا؟ تو ایک ساتھی آیا، اس نے کہا اس نے کوئی وصیت کہا اور کچھ نہیں کہا تھا، مجھے ایک پرچہ دیا تھا، کہا جب میری روح نکل جائے تو یہ پرچہ میرے سینے اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ تو کہا میں نے وہ پرچہ رکھ دیا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے پرچہ نکالا اور دکھایا، کہا یہ واللہ یہ تو وہی پرچہ ہے جو میں نے اس کو کفن اور سینے میں رکھا۔ وہ پوری مجلس بیٹھی تھی اور میرے دوست ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، کہا مالک بن دینار میں 2 لاکھ نہیں 4 لاکھ دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، ایک پرچہ مجھے بھی لکھ کر دے دو۔ کہا وہ بات دور چلی گئی ہے، وہ بن دیکھے کا سودا تھا، تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ تو یہ سورہ ملک میں اللہ کیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ اجر کبیر اللہ کس کو دے گے؟ جو بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نہیں دیکھا، سماوی کتب کو نہیں دیکھا، اس کے احکامات کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جبرائیل اسرائیل میکائیل اور فرشتے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا، مر کے روح کی نکلنے کی سختی کو ابھی تک نہیں دیکھا، قبر میں جا کر اس کو نہیں دیکھا ہے، قبر کے احوال کو دیکھا نہیں ہے، اور قبر سے اٹھنے کا زمانہ نہیں دیکھا، محشر کا میدان نہیں دیکھا ہے، آسمانوں کو ٹوٹتا ہوا اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ستاروں کو جھڑتا ہوا اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سمندروں میں جو ابلیں گے آگ لگا دی جائے گی اس کو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا ہے، اور لڑکھڑانے والی جو قیامت کا دن، اور فرمائے یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے پہاڑ اور ٹکرا کر گرد اور غبار بن جائیں گے، اور اس کو اس نے ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، جنت کو اترتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا ہے، جہنم کی دیکھتی آگ کو اس نے نہیں دیکھا ہے، اللہ کو دیدار ابھی تک اس نے آنکھوں سے نہیں کیا ہے، اور مار والے جہنم والے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اور میرے دوستو یہ غیب کے اوپر ایمان لانے کے لیے اللہ نے کہا اجر کبیر کا وعدہ اس کے لیے ہے۔ ہاں ان الذین یخشون ربهم، بے شک جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے گا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ مغفرت کا وعدہ، یہ اجر کبیر کا وعدہ اس کے لیے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے حضور جو کھڑے ہونے سے ڈرے گا نا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے عیسیٰ کیا یہ سلیس کی تبلیغ تو نے کی ہے؟ یہ سلیس 3 اللہ اور عیسیٰ اور وہ اس کی ماں مریم جو عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، یہ دعوت تم نے دی ہے؟ تو اللہ کو تو خود معلوم ہے عیسیٰ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کے جو مسام ہیں نا جن سے پسینہ نکلتے ہیں، ان سے خون پھٹ کے نکلے اللہ کے خوف سے، یا اللہ میں کیسے ایسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے آپ کی بات کا آپ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ نبی چمٹیں گے زمین سے تو عام آدمی کیسے کھڑے ہوں گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو دنیا میں اللہ کے سامنے خوف کھائے گا نا کہ میں کیسے میں سامنا کروں گا، اور اس کے گناہوں کا اس کو خود پتہ ہے، بلکہ اکثریت کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ساری باتیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو سارا کچھ وہ لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو فعل بھی کرتے ہو، ایک ذرا نہیں چھوڑتے، یہ سارا لکھا ہوا سامنے لایا جائے گا۔ یہ کتاب کیا چیز ہے جس نے کوئی ذرا بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو پھر اللہ اس کے اعضاء کو اس پہ گواہ بنائیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، منہ پہ پھر ٹھپا لگے گا، اچھا تو منہ سے نہیں بول سکتا ہے،